اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے، جاتے جاتے آپ کا ایک نوجوان کے قریب سے گزر ہوا۔ وہ نوجوان باغ کو پانی لگا رہا تھا۔ اس نوجوان نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس نوجوان نے کہا، حضرت آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عنایت فرمائے، عشق کا ایک ذرہ عطا کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او میاں ایک ذرہ تو رہی بڑی دور کی بات، تو آدھا ذرہ برداشت کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ وہ نوجوان رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ کہا، اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا تو کریں، چلو اللہ تعالیٰ مجھے آدھا ذرہ ہی عطا کر دے اپنے عشق کا۔ اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک اس نوجوان کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کر دے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، اس نوجوان کو اپنے عشق کا آدھا ذرہ عطا کیا۔ کافی عرصہ بعد اسی راستے سے پھر سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے دریافت کیا، لوگوں یہاں ایک نوجوان رہتا تھا، فلاں اس کا نام تھا، فلاں اس کی شکل و صورت تھی، وہ آج کل کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا، جی وہ تو مستانہ سا بن گیا ہے، وہ تو مجنوں بن گیا ہے، وہ تو پاگل سا بن گیا ہے، وہ تو دیوانہ سا بن گیا ہے۔ اچھا وہ ہے کہاں؟ جی آج کل اس نے پہاڑوں کو آباد کر رکھا ہے، پہاڑوں کو اپنا مسکن بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سے دعا کی، مالک ہر حال میں اس بندے کو مجھ سے ملا دے، مجھے اس بندے سے ملا دے، میں اس بندے کی حالت دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس بندے کی کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس بندے کا عشق، اس کی معرفت، اس کی خاصیت دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ الہام ہوا، فلاں پہاڑ کے اوپر، فلاں پہاڑ کی چوٹی پہ وہ دیوانہ کھڑا ہے، جا کر دیکھ لو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے، دیکھا پہاڑی کی چوٹی کے اوپر اس نوجوان کا سر آسمان کی طرف ہے، دونوں ہاتھ اوپر ہیں، آسمان کو دیکھتے چلا جا رہا ہے، اس کی نظر آسمان سے ہٹتی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قریب گئے، اسے کہا، میاں میں عیسیٰ ہوں، میری بات سن۔ اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اس نے سنا ہی نہیں۔ تھوڑا قریب گئے، میں عیسیٰ ہوں، میری بات سنو، اس نے سنا ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کی۔ قریب جا کر اس کو ہاتھ لگایا، اور بھائی میں عیسیٰ ہوں، تیرے حق میں دعا کرنے والا، تو نے کہا تھا دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے عشق کا آدھا ذرہ مجھے عطا کرے۔ میں نے تیرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے تجھے عشق کا آدھا ذرہ عطا کیا۔ میری بات سنو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ہاتھ لگاتے ہیں، وہ سنتا ہی نہیں، وہ ہلتا ہی نہیں، اس کے ہاتھ آسمان کی طرف ہیں، آسمان کو دیکھتا چلا جا رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دونوں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک یہ سنتا ہی نہیں، یہ بولتا ہی نہیں، کیا یہ گنگا ہو گیا ہے؟ یہ ہلتا ہی نہیں، کیا کوئی یہ پتھر سا بن گیا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا، عیسیٰ مجھے اپنی عزت اور جاہ و جلال کی قسم، اگر اسے آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے بھی کر دو تو اسے احساس تک نہیں ہوگا، اسے پرواہ ہی نہیں ہوگی۔ ابھی آرا اٹھاؤ، اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دو، اسے احساس تک نہیں ہوگا، اسے پرواہ تک نہیں ہوگی، اسے درد بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی چیر رہا ہے، مجھے کوئی ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے۔ اس کو عشق کا آدھا ذرہ ملا تھا، اس کی حالت یہ بن گئی تھی، اس کی کیفیت یہ بن گئی تھی۔ ہائے مجھے کریم نبی کی وہ معراج یاد آ گئی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، معراج کی رات میرا محبوب میرے اتنا قریب ہوا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، تمہاری سوچ وہاں تک جا بھی نہیں سکتی۔ حضور قبلہ میرے نبی نماز پڑھاتے ہیں، سامنے جنت نظر آتی، میرے نبی قیام کرتے ہیں، سامنے جنت کی وادیاں نظر آتی، جنت کی نہریں نظر آتی۔ آپ اندازہ خود لگا لیں کہ جس نبی کی ظاہری نظر اتنی تیز ہے، اس نبی کے اندر کی نظر کتنی تیز ہو۔ الحمدللہ ہم اس نبی کے غلام ہیں، اس نبی کے امتی ہیں
جس ہستی کی ظاہری اور جسمانی پرواز ایسی ہے، روحانی اور جسمانی پرواز ایسی ہے کہ پہلا آسمان نیچے ہے، دوسرا آسمان نیچے ہے، ساتوں آسمان نیچے ہیں، سدرۃ المنتہا نیچے، اللہ کا عرش نیچے، اللہ کا فرش نیچے، ساری کائنات نیچے ہیں، اللہ کے نور کے پردے اٹھ گئے ہیں، خالق سامنے بیٹھا ہے اور میرا نبی میرے اللہ سے گفتگو فرما رہا ہے۔ الحمدللہ ہم اس نبی کے غلام ہیں، ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ میرے نبی کی ایک انگل میں طاقت اتنی ہے، دم اتنا ہے کہ میرے نبی ایسے انگل پھیرتے ہیں، اشارہ کرتے ہیں، چاند ٹکڑے نظر آتا ہے، پھر جڑتے ہوئے نظر آتا ہے، اور تم اس بات پہ حیران ہو کہ دنیا چاند پر چلی گئی۔ نادانو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو ایک انگل کے اشارے سے چاند کو توڑتا بھی ہے پھر جوڑتا بھی ہے۔ اب اندازہ خود لگا لو، جس کی انگل میں اتنی طاقت ہے اس کے وجود میں کتنی طاقت ہوگی۔ یہ تو ہم آقا کریم کے طریقوں کو چھوڑ گئے ہیں۔ میرے کریم نبی فرماتے ہیں، او میرے امتی، او بھٹکے ہوئے امتی، تو کہاں کھو گیا ہے؟ اور میں تو تیرے لیے تیرے پاس دنیا و آخرت کی عزت لے کر آیا، تو عزت حاصل کیوں نہیں کرنا چاہتا؟ تو عزت کو چھوڑ کر، میرا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ، غیر کی چوکھٹ پر جانا پسند کیوں کرتا ہے؟ اگر تو عزت چاہتا ہے تو میرے پیچھے چلنا شروع کر دے، اگر تو مقام چاہتا ہے تو میرے پیچھے چلنا شروع کر دے، اگر تو میرے پیچھے نہیں چلے گا تو در بدر کی ٹھوکریں کھاتا نظر آئے گا۔ اے اللہ کے نبی، قربان جائیں آپ کے نام پر، آپ کی شان پر۔ مدینہ تو کافی دور ہے، ہم مدینہ کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ کی چوکھٹ پر کیسے آ سکتے ہیں؟ میرے نبی فرماتے ہیں، مدینہ تو کافی دور ہے، میرے خدا کا گھر تو دور نہیں۔ اللہ اکبر۔ اے بندے، آ جا اس کریم رب کی چوکھٹ پر جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، جو ایک ماں سے نہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، میرے عیسیٰ ابھی آرا اٹھاؤ، اس کے ٹکڑے ٹکڑے اس کو چیر دو، 4 ٹکڑے کر دو، اسے احساس تک نہیں ہوگا، اسے درد تک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے عشق میں اس طرح فنا ہو جاؤ جوانو، اس طرح غرق ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران میں تیر گھس گیا، تیر نکل نہیں پا رہا تھا، تیر نکالتے تھے آپ کو درد ہوتا تھا، بہت زیادہ درد۔ کسی نے کہا ٹھہر جاؤ، نماز کا وقت ہونے دو، نماز کا وقت ہو لینے دو۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا، حضرت علی اٹھے، نماز کی نیت باندھی، اللہ اکبر کی، قیام میں کھڑے ہوئے، رکوع کیا، سجدے میں گئے۔ جب سلام پھیرا تو لوگ رو رہے تھے، پریشان حال تھے، لوگوں کے چہرے پر غمگینگی کے آثار دیکھ کر آپ نے فرمایا، کیا ہوا؟ تیر کو نکالا نہیں، زور مارو نہ، کھینچو نہ۔ لوگوں نے کہا، حضرت سلام ہو آپ کے سجدوں پہ، سلام ہو آپ کی نماز پر، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہم نے تیر نکال ہی لیا ہے، نماز ہو تو ایسی ہو۔